مدینہ کی گلیوں میں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ 3 آدمی تھکے ہوئے قدموں سے آ رہے تھے۔ وہ مکہ سے آئے تھے۔ ایک تھے عمرو بن العاص، دوسرے عثمان بن طلحہ اور تیسرے تھے خالد بن ولید۔ خالد کے قدم دروازے پر رک گئے۔ اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وہی آواز جس سے وہ برسوں بھاگتا رہا تھا۔ آج وہی آواز اسے کھینچ لائی تھی۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر خالد کے پاؤں جم گئے۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے اس نے احد میں زخمی کروایا تھا۔ یہ وہی ہستی تھی جس کے خلاف اس نے برسوں تلوار اٹھائی تھی۔ خالد کی آنکھیں بھر آئیں، گھٹنے زمین پر آ گئے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے خلاف جنگ کی، میں نے آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی، میں نے وہ راستہ روکا جو حق کا راستہ تھا۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ سے بھی اور آپ سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا، پھر مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، صرف رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ہدایت دی۔ میں جانتا تھا کہ تم جیسی عقل والا شخص حق سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ دوستو، میرا نام علی ہے اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سن 585 عیسوی میں مکہ کے ایک بہت ہی مشہور قبیلے بنو مخزوم میں ولید بن مغیرہ کے گھر ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا خالد، جن کو دنیا نے خالد بن ولید کے نام سے پہچانا۔ بنو مخزوم مکہ کے جنگجو قبائل میں سے ایک تھا، جس وجہ سے خالد نے بچپن سے ہی جنگی تعلیم حاصل کی۔ وہ تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں مہارت رکھتا تھا۔ دوستو، یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے بدوی قبائل کے ساتھ رہ کر صحرائی زندگی بھی دیکھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے قبیلہ بنو مخزوم نے ہی آپ کی مخالفت کی۔ خالد کا چچا زاد بھائی ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، وہ اس مخالفت کا سب سے بڑا چہرہ تھا۔ پھر آیا 625 عیسوی، غزوہ احد۔ مسلمان فوج نے پہلے قریش کو میدان سے بھگا دیا تھا، مگر 50 مسلمان تیر اندازوں نے غنیمت کی خواہش میں اپنی چوکیاں چھوڑ دیں۔ خالد نے یہ کمزوری دیکھی اور ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ اس نے اپنے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کی دوسری طرف سے گھوم کر پیچھے سے مسلم فوج پر حملہ کیا۔ مسلم صفیں بکھر گئیں، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ تھا خالد بن ولید، ابھی تک اللہ کا دشمن اور اسلام کی راہ کا پتھر۔ لیکن کچھ تھا جو خالد کو سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، ان کا اقدار، ان کا صبر، ان کا کردار، اور متاثر ہوئے چلے جاتا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی غرض سے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے خالد کو 200 گھڑ سواروں کے ساتھ بھیج دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ تبدیل کر لیا اور وہ حدیبیہ کی طرف چلے گئے۔ تو اسی وقت خالد کے اندر کچھ ہلنے لگا۔ وہ آج تک کوئی جنگ نہیں ہارا تھا، لیکن وہ دل کی جنگ ہار رہا تھا۔ اس کے دل میں جذبہ ایمانی کی شمع روشن ہو رہی تھی۔ سال 629 عیسوی میں آخرکار خالد مکہ سے نکلا اور مدینے کی راہ کا مسافر ہو لیا۔ راستے میں اس کی ملاقات عمرو بن العاص اور حضرت عثمان ابن طلحہ سے ہوئی۔ وہ بھی اسی راہ پر تھے جس راہ پر خالد رخت سفر باندھ چکا تھا۔ وہ تینوں مدینہ منورہ پہنچے اور خالد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوستو، ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اسی سال ہی جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ مسلم فوج نے پہلی مرتبہ بازنطینی سلطنت کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تاہم دوستو، اس جنگ میں کمانڈر زید ابن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی جام شہادت نوش کر گئے۔
اس کے بعد فوج کی کمان عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آئی، تاہم وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ فوج کی کمان ابھی تک کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی۔ خالد نے جھنڈا اٹھایا اور 1,00,000 بازنطینی فوج کے سامنے صرف 3,000 مسلمان سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں کود گیا۔ اس نے سوچا نہیں، وہ لڑا اور پھر ایسا کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کمال حکمت عملی سے اپنی فوج کو بچایا اور واپس مدینہ لے آیا۔ اس ایک دن میں خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ مدینہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی اور پہلی مرتبہ فرمایا کہ پھر اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھایا۔ یہی وہ وقت تھا جب خالد اب صرف خالد بن ولید نہیں تھا، بلکہ اب وہ کہلوایا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ اس کے بعد سن 630 میں خالد مسلم فوج میں شامل ہو کر اپنے شہر مکہ میں داخل ہوا۔ جی ہاں، اسی مکہ میں جہاں وہ ایک زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہلواتا تھا۔ وہ دن اللہ کی طرف سے رحمت کا دن تھا۔ 632 عیسوی میں دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت سارے قبائل الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹے نبیوں کو ماننا شروع کر دیا۔ یہ اس وقت کا سب سے نازک دور تھا۔ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد کو بلایا، کمان ان کے ہاتھ میں دی اور کہا جاؤ عربوں کو واپس جمع کرو۔ یہ ردا کی جنگوں کا آغاز تھا۔ ردا کی جنگوں میں خالد کا سب سے پہلے سامنا ہوا طلحہ ابن خویلد سے، جو کہ نجد کا جھوٹا نبی تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی جنگ کو جنگ بزاخہ کا نام دیا جاتا ہے۔ خالد نے زوردار حملہ کیا اور طلحہ کی فوج کو بکھیر دیا۔ طلحہ بھاگ گیا اور بعد میں توبہ کی اور دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ دوستو اس کے 1 سال بعد یعنی 633 عیسوی میں حضرت خالد ابن ولید کو سب سے بڑا میدان درپیش آیا، اور یہ میدان تھا جنگ یمامہ کا، اور مقابلہ تھا مسلمہ کذاب، عرب کا سب سے طاقتور جھوٹا نبی، اور اس کے ساتھ ہزاروں تیار جنگجو بھی تھے۔ یہ تاریخ کی مشکل ترین جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، جس میں بہت سارے جید صحابہ کرام اور قرآن کے حفاظ شہید ہوئے۔ اس واقعے پر حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو صحیفوں کی شکل میں لکھوانے کا کام شروع کر دیا۔ یہی بعد میں مصحف یعنی کتاب کی صورت میں قرآن بنا۔ مگر خالد جیتا، مسلمہ مارا گیا، عرب دوبارہ ایک ہو گیا، خلیفہ کی حکومت مستحکم ہوئی، اور اس مشکل جیت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا خالد بن ولید، جتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی واپسی۔ اسی سال 633 عیسوی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا عراق کی طرف ساسانی ایرانی سلطنت، دنیا کی ایک سپر پاور۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ابتدا میں صرف 1000 سپاہی تھے۔ جنگ الیس، جنگ ولجا، ایک کے بعد ایک خالد بن ولید نے فارسی شہروں کو فتح کیا۔ پھر الحیرہ، ایک بڑا شہر، اس نے امن میں ہتھیار ڈال دیے اور جزیہ ادا کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب مسلم خلافت کو عراق سے آمدنی موصول ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ لمحہ آیا جو بڑے بڑے فوجی مورخین آج تک یاد کرتے ہیں۔ مسلم فوج شام میں بازنطینیوں کے خلاف پسپا ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ شام جائیں اور مسلم فوج کی مدد کریں۔ خالد بن ولید نے مشکل راستہ چنا۔ انہوں نے 4 سے 5 دن طویل شام کا وہ صحرا پار کرنے کا فیصلہ کیا جس میں پانی اور خوراک کی رسد کا نام تک نہیں تھا۔ کوئی بھی فوجی قافلہ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خالد نکلا اور سیدھا شام جا پہنچا۔ مسلم فوجیں پہلے سے وہاں تھیں، مگر بازنطینی سلطنت نے پوری طاقت سے جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خالد کی اصل فوجی عبقریت کا امتحان تھا۔ جولائی 634 جنگ اجنادین، خالد نے بازنطینی لشکر کو شکست دے دی۔ اسی سال جنگ فہل، پھر دمشق کا محاصرہ، جس کے نتیجے میں دمشق نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دن تھا دوستو، مگر آخر تک بازنطینی شہنشاہ نے شکست تسلیم نہیں کی۔ اس نے اپنی ساری طاقت پھر سے جمع کی، جس میں 1.5 لاکھ جنگجو تھے۔
اس میں بازنطینی، آرمینی، عرب اور دیگر قبائل کے جنگجو شامل تھے۔ وہ اپنی ساری فوج لے کر دریائے یرموک کے کنارے پر آ بیٹھا۔ اس کے مقابلے میں مسلم فوج کی کمان حضرت خالد ابن ولید کے پاس تھی، اور روایات کے مطابق مسلم جنگجوؤں کی تعداد 25 سے لے کر 40,000 کے درمیان تھی۔ اگست 636 عیسوی میں جنگ یرموک شروع ہوئی اور 5 دن تک کٹھن مقابلہ جاری رہا۔ خالد ابن ولید نے وہاں پر ایک مختلف حکمت عملی اپنائی۔ وہ اپنی گھڑ سوار فوج کی لوکیشن ہمیشہ تبدیل کرتے رہتے اور دشمن کو چکما دیتے۔ آج کی فوجی اصطلاح میں اس کو متحرک ذخائر کہا جاتا ہے۔ فوجی مورخ جان والٹر جینڈورا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یرموک تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس ایک جیت نے بازنطین کو شام سے نکالا اور پورے لیوانت کی راہ مسلمانوں کے لیے کھل گئی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کی کمانڈ سے ہٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو فوج کا کمانڈر متعین کر دیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے حمص اور حلب کی جنگوں میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ ایک وفادار لیفٹیننٹ کے طور پر جنگوں میں شرکت کی۔ نہ کبھی آواز اٹھائی اور نہ ہی کبھی وہ جھنڈا اٹھایا جو اسے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ تھا خالد ابن ولید کا ایمان، نہ شہرت کا بھوکا اور نہ عہدے کا طالب۔ دوستو، 642 عیسوی میں شام میں حضرت خالد ابن ولید اپنی زندگی کی آخری رات گزار رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اے سیف اللہ؟ تو آپ نے کہا، میرے پورے بدن پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کے نشان نہ ہوں، مگر پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ اس انسان کے آخری الفاظ تھے جس نے کبھی میدان میں ہار نہیں مانی۔ اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ خالد، جسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا، اس لیے نہیں ٹوٹ سکتا تھا کہ اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹتی۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔